السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم الگوریدمز کے کریکٹنس کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کافی سارے لیکچر کر لیے ہیں اور میرا خیال ہے وی آر ویل وے تھرو آور کورس ناؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب بالکل شروع کیا تھا، ہم نے لیکچر اپنا ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کورس کو شروع کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے اور اس میں ٹاپکس جو ہیں دے ول بی آلسو ڈسکریٹ ان نیچر. آپ کے ٹاپکس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ دے ول ناٹ بی ریلیٹنگ ٹو ایچ ادر. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ کسی ٹاپک کو ایز کمپیئر ٹو کیلکولس ہم یہ کر سکتے ہیں ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں کہ کسی ٹاپک کو اپنے چوائس کے اوپر پہلے پڑھائیں اور کس کو بعد میں پڑھائیں. مثلا ہم نے لاجک کو پہلے پڑھایا تھا اور اس کے بعد ہم نے سیٹ تھیوری کرائی تھی. اٹ واز پاسبل فار اس ٹو ٹیچ سیٹ تھیوری فرسٹ اینڈ دین ٹیچ لاجک. اس طریقے سے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں یہ ڈسٹنکشن آپ کو بالکل کلیئر ہوگی. اچھا، جیسے میں نے کہا کہ شروع کے لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے، اور اب جب کہ ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے کورس کا کافی سارا حصہ کر لیا ہے، کور کر لیا ہے، تو آئی ایم شیور اٹس ویری کلیئر ٹو یو ناؤ دیٹ واٹ از ڈسکریٹ میتھمیٹکس. اچھا، آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں اٹس اے نیو ٹاپک، لیکن اس کو بھی آپ پچھلے لیکچرز کے ساتھ، پچھلے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے. ہم نے اگلے دو لیکچرز میں، آج کے لیکچر میں اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا، اس میں ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ الگوریدمز کی کریکٹنس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے میتھمیٹیکل انڈکشن کا کیا تھا، کچھ لیکچرز کیے تھے میتھمیٹیکل انڈکشن پہ. تو میتھمیٹیکل انڈکشن میں بھی ہم کسی ریزلٹ کی کریکٹنس کے بارے میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میتھڈز آف پروف ہم نے کیے تھے، اور بیسیکلی وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں میتھڈز فار پروونگ اسٹیٹمنٹس. ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز آف پروف تھے جن کو ہم نے کیا تھا. اچھا، اب ہم جو میتھڈ ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی الگوریدم ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے الگوریدم کی what is الگوریدم، شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ الگوریدم what do we mean by الگوریدم. اس لفظ الگوریدم کی ایک ہسٹوریکل ریزننگ ہے. آپ نے الخوارزمی کا نام سنا ہوگا. He was a very famous mathematician in 9th century. اس کا پورا نام تھا ابو جعفر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی. الخوارزمی نے میتھمیٹکس کی بہت سی کتابیں لکھی اور اس کی چند کتابیں جو ہیں بہت مشہور ہوئیں، اور these books played a very important role in renaissance of western civilization. اس کی کتابوں کے ایکسٹینسولی ٹرانسلیشنز کیے گئے الخوارزمی کی کتابوں کے، اور ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ. کئی لوگوں نے اس کے ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ اس کے ترجمے کیے، اور جو زیادہ ترجمے کیے جاتے تھے اس میں روایت کے مطابق اس وقت کی وہ لکھتے تھے سو سیڈ الخوارزمی، الخوارزمی نے یہ کہا. کتاب کا ٹائٹل اس طرح شروع ہوتا تھا، الخوارزمی نے اس طرح کہا. تو لیٹن میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا ڈکسیڈ الگورزمی. الخوارزمی کو وہ صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے الگورزمی. تو ڈکسیڈ الگورزمی کا مطلب ہے سو سیڈ الخوارزمی. اب یہ لفظ جو ہے یہ ان اے وے الگورزمی جو ہے وہ فارم ہو گیا الگوریدم میں. الگوریدم بیسیکلی کسی بھی ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ کو ہم کہتے ہیں. میتھمیٹکس کے علاوہ ہم میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے علاوہ ہم ریئل لائف سے بھی اس کی ایگزامپلز لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کوئی فوڈ پریپریشن کی ریسیپی آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک پروسیس بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ ریسیپی بتانی ہے. تو بھی بیسیکلی آپ ایک اس کا الگوریدم ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اگر آپ کسی اکوپمنٹ کو اسمبل کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سی اف یو وانٹ ٹو اسمبل یور کمپیوٹر، تو آپ کو جب کمپیوٹر خریدیں گے تو وہ علیحدہ علیحدہ پارٹس میں کی بورڈ علیحدہ ملے گا، ایٹسیکٹرا ملے گا، اور ساتھ ہی اس کے پاس ایک انسٹرکشنز کی آئے گی، بکلیٹ آئے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس پارٹ کو اس طریقے سے اس کو آپ نے اسمبل کرنا ہے.
تو وہ بھی آپ ایک طرح کا آپ کو الگوریدم بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے کمپیوٹر کو اسمبل کرنا ہے. الخوارزمی کی جو کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں اور جنہوں نے ریولوشنائز کیا میتھمیٹکس کو، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کی جا سکتی ہیں وہ کتابیں تھیں جس میں اس نے الخوارزمی نے انڈو عربک نیومرلز کو انٹروڈیوس کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل ہم جو نمبرز استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم ڈیسیمل پلیس ویلیو نمبر سسٹم کہتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھا. پہلے رومن نمبرز استعمال کیے جاتے تھے. رومن نمبرز میں آپ کے پاس 1 لکھنے کے لیے آپ سیدھی لائن لگاتے ہیں، 2 لکھنے کے لیے 2 سیدھی لائنیں لگاتے ہیں، اسی طرح 3 لکھنے کے لیے 3 سیدھی لائنیں لگاتے ہیں، اور اگر 5 لکھنا ہو تو وی کی شکل آپ بناتے ہیں. یہ سارے کے سارے آپ نے رومن نمبرز جو ہیں، نیومرل جو آپ کو پتہ ہوں گے. اس میں ایکس کے لیے آپ 10 کے لیے آپ ایکس لکھ دیتے ہیں، اور اگر 9 لکھنا ہو تو 1 ایکس لکھ دیں گے، یعنی 1 کو اگر ایکس سے پہلے لکھیں گے تو اٹ ول بیکم 9. اس طریقے سے تو یہ نمبر جو تھا، یہ طریقہ جو تھا رومن نیومرلز کا، یہ اٹ واز رادر کمبسم. آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی بڑے نمبر کو لکھنا چاہتے ہیں، ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں، اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ. الخوارزمی نے یہ انڈو عربک نمبرز کو انٹروڈیوس کیا، جس میں پہلی دفعہ 0 کا آئیڈیا بھی آ گیا، اور پھر پلیس ویلیو کا ایک آئیڈیا آ گیا کہ آپ نے پہلی ڈیجٹ جو ہے وہ 1s کی ہوگی، دوسری ڈیجٹ جو ہوگی وہ 10s کی ہوگی، تیسری ڈیجٹ جو ہوگی وہ 100s کی ہوگی ایٹسٹرا. اور نمبرز کو لکھنا بڑا آسان ہو گیا. پھر نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا، نمبرز کو ایڈ کرنا، ریشوز معلوم کرنا، اور بہت سی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بڑی آسان ہو گئیں یوزنگ دیز نمبرز. اور اس نے اپنی کتاب میں یہ سارے کے سارے میتھڈز ڈسکرائب کیے تھے، یہ سارے کے سارے اس نے الگوریدمز بتائے ہوئے تھے کہ کس طرح آپ نے نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے، ریشوز کس طرح معلوم کرنی ہے، اور انہیریٹنس کے پرابلمز، وراثت کے پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے سالو کرنے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو الگوریدمز تھے، یہ بڑے انہوں نے میتھمیٹکس کو ایک طرح سے ریولوشنائز کر دیا. اچھا، الگوریدم کو آپ کمپیوٹر پروگرام کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. کمپیوٹر پروگرام میں بھی آپ کے پاس سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور جب آپ پروگرام لکھتے ہیں یو ہیو سم آبجیکٹو، اور سیٹ آف انسٹرکشنز آپ یوز کرتے ہیں فار اچیونگ دیٹ آبجیکٹو. اب لیکن جب آپ کمپیوٹر پروگرام کی بات کرتے ہیں تو نارملی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی لینگویج ہوتی ہے. آپ پروگرام کو کسی لینگویج میں لکھیں گے، مے بی یو ول رائٹ یور پروگرام ان سی اور C++ اور وٹ ایور جاوا میں لکھیں گے، کسی لینگویج میں لکھیں گے. الگوریدم ریلیٹیولی زیادہ جرنل ٹرم ہے. ہم جب الگوریدم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی لینگویج کا کنسیپٹ ایز سچ نہیں ہوتا، ہم نے صرف ایک پروسیس بتانا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کریں گے. اچھا، جب الگوریدم کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے تو ہماری کچھ ایک کہہ دیں کہ کنونشنز بن چکی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم الگوریدم کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں. جو چند الگوریزم ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں ہمارے اگلے 2 لیکچرز میں، آج کے لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں، اس میں ہم نے ملٹیپلیکیشن کا الگوریدم اسٹڈی کرنا ہے اور ڈویژن کا الگوریدم اسٹڈی کرنا ہے. تو اس طرح کے الگوریدم کو ہم نام دے دیں گے. ملٹیپلیکیشن کو بڑی کنوینئنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن الگوریدم. ڈویژن کے الگوریدم کو ہم بڑی کنوینئنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ ڈویژن کا الگوریدم. تو جب الگوریدم کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی اس کو نام دیتے ہیں. نام دینے کے بعد ہم بریفلی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ الگوریدم کس طرح کام کرے گا. اس کی ایک بریف ڈسکرپشن آ جائے گی، اور اس کے بعد ہم ان پٹ ویریبلس دیں گے لیبلڈ بائی ڈیٹا ٹائپ. پھر ان 3 چیزوں کے بعد پھر ہم ایکچوئل جو باڈی آف دا الگوریدم ہے اس پہ آ جائیں گے. باڈی آف دا الگوریدم میں جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی ان کو ہم بتا دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسٹیٹمنٹس کو ایکسپلینیٹری کمنٹس کے ساتھ، کمنٹس بھی ساتھ ساتھ لکھیں کیونکہ اسٹیٹمنٹ کیا پرفارم کر رہی ہے. پھر الگوریدم باڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، ساری اسٹیٹمنٹس کو لکھنے کے بعد، پھر آخر میں ہم آؤٹ پٹ ویریبلس کے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے آؤٹ پٹ ویریبلس ہوں گے، اور ان کی ڈیٹا ٹائپ بتا دیں گے، اور سب سے آخر میں ہم اینڈ اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. اب جو ہم پہلا الگوریدم ڈسکس کریں گے دیٹ از ڈویژن الگوریدم. اور ڈویژن الگوریدم کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ اس تھیورم کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنے ڈویژن الگوریدم میں. کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم بیسیکلی بڑی سمپل تھیورم ہے، آپ کو اس کا آئی ایم شیور یو آر فیملیئر ود اٹ. جب آپ کسی نمبر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی دوسرے نمبر کے ساتھ تو ایک آپ کے پاس اس کا ایک انٹیجر پارٹ آ جاتا ہے اور ایک اس کا ریمائنڈر آ جاتا ہے. لیٹس سے اگر آپ 21 کو اگر 4 سے ڈیوائڈ کریں گے
تو 5 اس کا انٹیجر پارٹ ہو جائے گا اور 1 اس کا ریمائنڈر ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ ہماری کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم ہے. انٹیجر پارٹ کو ہم کوشنٹ کہہ دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس باقی بچتا ہے 1 اس کو ہم ریمائنڈر کہہ دیتے ہیں. تو 21 کو جب 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کوشنٹ 5 ہوگا اور ریمائنڈر ہمارے پاس 1 ہوگا. تو کوشنٹ تھیورم جو ہے, کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم اسی چیز کو اسٹیٹ کرتی ہے کہ جب دو نمبرز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو یو گیٹ اے کوشنٹ اور یو گیٹ اے ریمائنڈر. اور ریمائنڈر جو ہے اس کی ویلیو 0 ہو سکتی ہے یا پھر اٹ ول بی بٹوین 0 اینڈ دا نمبر وی آر ڈیوائڈنگ ود. اس سے کم ہوگی یا 0 کے برابر ہوگی. اٹ ول لائی بٹوین دیٹ. تو کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم کی اسٹیٹمنٹ اب آپ دیکھیں. Given any integer n and a positive integer d, there exists unique integers q and r such that n is equal to d into q plus r, where r lies between 0 and d. 0 is less than or equal to r and less than d. r 0 کے برابر تو ہو سکتا ہے لیکن d کے برابر نہیں ہوگا. ریمائنڈر جو ہے یہ 0 تو ہو سکتا ہے لیکن ڈیوائزر کے برابر نہیں ہوگا, ڈی کے برابر نہیں ہوگا. اچھا, اب اس کی کوشنٹ ریمائنڈر تھیورم کی کچھ اپلیکیشن کے لیے ہم چند ایگزامپلس کرتے ہیں. پہلی ایگزامپل میں ہم n کو 54 کے برابر لیتے ہیں اور 54 کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی 4. اب 54 کو جب 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وی کین رائٹ اٹ ایز 4 into 13 plus 2. تو اس کا انٹیجر پارٹ ہو گیا 13 اور اس کا جو ریمائنڈر آتا ہے وہ 2 ہے. تو کوشنٹ 13 ہو گیا اس طرح اور ریمائنڈر 2 کے برابر آ گیا. اگر n کو -54 لیں اور d کو 4 کے برابر لیں then -54 can be written as 4 into -14 plus 2. یعنی اس صورت میں کوشنٹ -14 ہو جائے گا اور ریمائنڈر 2 کے برابر آ جائے گا. فائنلی اگر ہم تیسری ایگزامپل میں n کو 54 کے برابر لیں اور اس کو ڈیوائڈ کریں 70 سے, اب ہمارا ڈیوائزر جو ہے اٹ از گریٹر دین دا نمبر اٹ سیلف. 54 از اکول ٹو 70 انٹو 0 پلس 54. اس صورت میں ہمارے پاس کوشنٹ جو ہے 0 کے برابر ہو گیا اور ریمائنڈر 54 کے برابر آ گیا. اوکے, اب ہم ڈوین الگوریدم کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ہم نے ڈوین الگوریدم میں ہمارے پاس دو نمبرز ہوں گے, ایک کو ہم n کہہ دیتے ہیں, دوسرے کو d کہہ دیتے ہیں. n کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہوگا ود d اور ہم نے کوشنٹ معلوم کرنا ہے q اور ریمائنڈر معلوم کرنا ہے r, سو دیٹ دے سیٹسفائی دا اکویشن. ہماری جو اکویشن ہے n اکول ٹو q انٹو d پلس r, اس کو سیٹسفائی کرے ویر r 0 از لیس دین اور اکول ٹو r لیس دین d. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے it can be considered as repeated addition اور ڈویژن جو ہے یہ repeated subtraction ہمارے پاس ہے. تو ہمارے الگوریدم ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ اگر کسی نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں with some other number تو اس میں سے ہم مائنس کرتے چلے جائیں گے. لیٹس سے اگر ہم 21 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 4 کے ساتھ تو 21 کو میں سے ہم نے 4 کو مائنس کرتے چلے جانا ہے. 21 میں سے ہم ایک دفعہ 4 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 17 ہو جائے گا. اب جتنی دفعہ ہم مائنس کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نے کاؤنٹ کرتے چلے جانا ہے. ایک دفعہ ہم نے مائنس کیا تو ہمارے پاس 17 آ گیا, دوسری دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس 13 آ گیا, پھر تیسری دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس 9 آ گیا, پھر چوتھی دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس 5 آ گیا, اور پھر آخر میں ہم نے 5ویں دفعہ مائنس کیا تو ہمارے پاس 1 آ گیا. اب یہ 1 ہمارا جو ریمائنڈر ہے اس کو ہم ریمائنڈر ہم ختم کر دیں گے بیکاز اٹ از ناؤ لیس دین d. یہاں پہ ہم نے اپنی سبٹریکشن کو مائنس کرتے چلے جانا ہے, مائنس کرنے والے پروسیس کو ہم نے ختم کر دینا ہے. جب ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ لیس دین 4 ہو جائے گا تو ہم نے اپنے پروسیس کو ختم کر دینا ہے. تو میرا خیال ہے الگوریدم آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس ایگزامپل سے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ 21 میں سے 4 کو ہم مائنس کرتے چلے گئے اور کاؤنٹ کیا کہ کتنی دفعہ ہم نے مائنس کیا ہے. تو ہم نے 5 دفعہ مائنس کیا تھا 21 میں سے, تو جو ہمارے پاس ریمائنڈر آیا تھا دیٹ بیکیم لیس دین d. تو جب آپ کا ریمائنڈر لیس دین d ہو جائے تو آپ نے فردر مائنس نہیں کرنا. اب آپ نے چونکہ 5 دفعہ اس کو مائنس کیا تو اس کا مطلب آپ کا کوشنٹ 5 ہوگا, اور آخر میں آپ کے پاس ریمائنڈر 1 آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریمائنڈر جو ہے وہ 1 ہوگا. تو q ول بی اکول ٹو 5 اینڈ r ول بی اکول ٹو 1. اب یہی الگوریدم ہمارا جنرل ٹرمز میں ہم نے لینا ہے. ہم نے کوئی نمبر ان جنرل n لیں گے
اور اس کو ڈی سے ہم ڈیوائڈ کریں گے, اور پھر ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ what is the quotient and what is the remainder. اچھا, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگوریدم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس کنونشن ہے. سب سے پہلے اس کا ہم نام لکھیں گے, پھر بریفلی ہم بتائیں گے کہ وہ کرتا کیا ہے, پھر الگوریدم باڈی سے پہلے ہم ان پٹ ویریبلس اور ان کی ٹائپ بتائیں گے, اور پھر الگوریدم کی باڈی میں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی, جو بھی اسٹیٹمنٹس اس میں آنی ہیں, اور پھر الگوریدم باڈی کے بعد آؤٹ پٹ ویریبلس آئیں گے, اور پھر ہماری اینڈ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. یہ سارے کے سارے ہم نے جب الگوریدم کو ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. تو لیٹس سی دا ڈوین الگوریدم ناؤ. سب سے پہلے ہمارے پاس الگوریدم کا نام ہے ڈوین, اور ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. Given a non-negative integer a and a positive integer d, the aim of the algorithm is to find integers q and r that satisfy the condition a equal to d into q plus r and 0 is less than or equal to r less than d. یہ ہمارا aim یہ ہے. پروسیس ہمارا یہ ہوگا, this is done by subtracting d repeatedly from a until the result is less than d but is still non-negative. اچھا, جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل سے بتایا تھا, ہم 4 کو مائنس کرتے چلے گئے تھے جب تک کہ وہ ڈی سے کم نہیں ہو گیا, ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ ڈی سے 4 سے کم نہیں ہو گیا تھا. The total number of d's that are subtracted is the quotient q, اور جو کوانٹٹی ہماری جو ہے a minus d into q جو ہمارا ریمائنڈر ہے اس کو ہم r سے ڈینوٹ کریں گے. اوکے, تو یہ ہم نے ابھی الگوریدم کا نام بتا دیا اور ڈسکرائب کر دیا ہے کہ what algorithm is actually doing. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پٹ ویریبلس اور ان کی ٹائپ بتانی ہے, پھر الگوریدم کی باڈی کا بتانا ہے کہ اس میں کون کون سی اسٹیٹمنٹس ہیں, پھر آؤٹ پٹ ویریبلس کی ٹائپ بتانی ہے, اور آخر میں ہماری اینڈ اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. تو ان پٹ ویریبلس آ جائیں گے a, اور اس کی ٹائپ ہے نان نیگیٹو انٹیجر. دوسرا ان پٹ ویریبل ہے d, اور اس کی ٹائپ ہے پازیٹیو انٹیجر. ڈی کے اوپر ریسٹرکشن ہے کہ اٹ مسٹ بی اے پازیٹیو انٹیجر, 0 سے ہم ڈیوائڈ نہیں کریں گے. اب الگوریدم باڈی کو ہم شروع کرتے ہیں, تو اس میں ہم آر کو ریمائنڈر کو, آر بیسیکلی ہمارا ریمائنڈر کو ڈینوٹ کرے گا, تو آر کو شروع میں ہم اے کے برابر ہی لے لیتے ہیں جس نمبر کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اور کیو کو ہم 0 کے برابر لے لیتے ہیں. کیو ہمارا کوشنٹ آئے گا, اور اٹ ول جیسے جیسے ہم ڈویژن کا پروسیس کرتے چلے جائیں گے اس کی ویلیو انکریز کرتی چلی جائے گی. ایک دفعہ مائنس کریں گے تو کیو کی ویلیو 1 ہو جائے گی, پھر دوسری دفعہ کریں گے تو کیو کی ویلیو 2 ہو جائے گی. اچھا, یہ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کمنٹس بھی ایڈ کرتے چلے جائیں. ریپیٹڈلی سبٹریکٹ ڈی فرام آر until a number less than d is obtained. Add 1 to d each time d is subtracted. تو باقی ہمارا جو باڈی آف الگوریدم جو ہے اٹ کنسسٹ آف اے while loop. while r is greater than or equal to d, جب تک ہمارا ریمائنڈر جو ہے وہ d سے بڑا ہے یا اس کے برابر ہے, we will continue performing the following statements, executing the following statements. پہلی اسٹیٹمنٹ ہے r equal to r minus d. r میں سے d کو ہم ایک دفعہ مائنس کریں گے, اور کوشنٹ کو ہم انکریز کرتے چلے جاتے ہیں. پہلے کوشنٹ کی ویلیو 0 ہے, ایک آئٹریشن کے بعد کوشنٹ کی ویلیو 1 ہو جائے گی, اور اسی طریقے سے اگلی آئٹریشن میں کوشنٹ کی ویلیو جو ہے q کی ویلیو 2 ہو جائے گی. یہ ہمارا وائل لوپ اینڈ ہو گیا یہاں پہ. پھر ہم نے آؤٹ پٹ ویریبلس میں q اور r دونوں کی ویلیوز ہمیں چاہیے, کوشنٹ چاہیے اور ریمائنڈر چاہیے, اور آخر میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے اینڈ اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے, اینڈ الگوریدم ڈوین. اٹس اے ویری سمپل الگوریدم, اور میں اس کو پہلے بھی ایگزامپل کے ذریعے آپ کو السٹریٹ کر چکا ہوں کہ کس طرح یہ پرفارم کرتا ہے. آپ اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الگوریدم جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے. آئٹریشن بائی آئٹریشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں ان کی ویلیوز کیسے چینج ہوتی ہیں. تو ہم دو نمبرز لیتے ہیں, ایک نمبر 54 ہے جس کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں 11 کے ساتھ. Trace the action of the Dewey algorithm on the input variables a equal to 54 and d equal to 11. پہلے کالم میں ہم نے اپنے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ویریبلس کو لیبل کر دیا ہوا ہے a, d, r, q, اور اس کے بعد ہماری جتنی بھی آئٹریشنز ہیں ان کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے. اگلا کالم 0 آئٹریشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, اس کے بعد اگلا کالم فرسٹ 1 آئٹریشن 1 کو, پھر
اٹریشن 2 کو, پھر اٹریشن 3 کو, اور پھر اٹریشن 4 کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو زیرو اٹریشن کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے کوئی بھی اپنی لوپ میں سے کوئی بھی ہم نے پاس نہیں کیا. اس اسٹیج کے اوپر اے کی ویلیو بھی 54 ہے, ڈی کی ویلیو 11 کے برابر ہے. یہ ویلیوز تھرو آؤٹ دا لوپ چینج نہیں ہوں گی. ریمائنڈر کو ہم شروع میں پہلی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے 54 کے برابر لیا ہے اور کیو کو ہم نے 0 کے برابر لیا ہے. اچھا, ہمارا لوپ اس وقت تک پرفارم کرتا رہے گا جب تک کہ آر کی ویلیو ڈی سے بڑی ہے. آر کی ویلیو 54 ہے اور ڈی کی ویلیو 11 کے برابر ہے. آئٹریشن 1 میں ہم آر کی ویلیو میں سے ڈی کو مائنس کریں گے, یعنی 54 میں سے ہم نے 11 کو مائنس کرنا ہے. دس بیکمز 43 اور آر کی ویلیو کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں. اور ایک دفعہ ہم نے چونکہ آر کی ویلیو میں سے ڈی کو مائنس کیا ہے تو کیو کی ویلیو ہو جاتی ہے کیو پلس 1. پریویس ویلیو اس کی 0 تھی تو اب یہ ویلیو ہو جائے گی 0 پلس 1 دیٹ از 1. پھر سیکنڈ ایٹریشن میں ابھی بھی ہمارے پاس آر کی ویلیو ڈی سے بڑی ہے, 32 از گریٹر دین 11, تو ہم نے لوپ کو پھر پرفارم کرنا ہے. لوپ کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب 43 میں سے ہم نے 11 کو مائنس کریں گے تو اٹ ول بیکم 32, اور کیو کو اب ہم کر دیں گے 1 پلس 1. پریویس ویلیو 1 تھی تو کیو کی نئی ویلیو ہو جائے گی 2. اگین آر از اسٹل گریٹر دین ڈی, therefore statements of the loop are executed. 32 میں سے پہلے 11 کو ہم مائنس کرتے ہیں, this becomes 21, اور Q کی ویلیو میں ایک اور انکریمنٹ ہو جاتا ہے, this becomes 3. اب اسی 21 is greater than 11, therefore we execute the statements of the loop again. 21 میں سے 11 کو مائنس کریں گے تو this will become 10, اور جب ہم D کو مائنس کر رہے ہیں تو Q کی ویلیو میں ایک انکریمنٹ کرنے کے بعد it becomes 4. اچھا, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے Q کی ویلیو معلوم کر لی ہے, Q is equal to 4 اور ریمائنڈر ہمارے پاس 10 کے برابر آیا. تو یہ بیسک فنکشن ہے ہمارا کہ کس طریقے سے الگوریدم جو کام کرتا ہے. اچھا, الگوریدم کو تو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ what is an algorithm. اب ہمارا ایکچوئل ایم یہ ہے کہ اس الگوریدم کی کریکٹنس کے بارے میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. صرف اسی الگوریدم کے بارے نہیں بلکہ ان جنرل ہمارے پاس کس طریقے سے کسی بھی الگوریدم کو ہم چیک کر سکتے ہیں فار کریکٹنس. تو اس کی کریکٹنس کے بارے میں رزلٹ بتانے سے پہلے وی نیڈ سم ٹرمینالوجی. تو میں آپ کو وہ ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کرتا ہوں. اچھا, ایک تو ہم لفظ انٹروڈیوس کریں گے پریڈیکیٹ کا. پریڈیکیٹ انگلش گرامر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک لفظ ہے. ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے. جیسے اگر کہا جائے کہ اسلم از اے اسٹوڈنٹ آف ورچوئل یونیورسٹی, تو اسلم از سبجیکٹ, از اے اسٹوڈنٹ آف ورچوئل یونیورسٹی, یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہو گیا. تو لاجک میں اسی طریقے سے اگر سبجیکٹ کو ہم نکال دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو باقی بچتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہہ سکتے ہیں. تو ایگزامپل کے طور پہ کنسیڈر دا سینٹینس اسلم از اے اسٹوڈنٹ ایٹ دا ورچوئل یونیورسٹی. اب اس میں سے اسلم کو ہم نکال دیتے ہیں تو جو باقی ہمارے پاس سینٹینس کا پارٹ بچ گیا ہے اس کو ہم پی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. لیٹ پی اسٹینڈ فار دا ورڈز از اے اسٹوڈنٹ ایٹ دا ورچوئل یونیورسٹی. اچھا, اب اس میں سے ورچوئل یونیورسٹی کو بھی نکال دیا جائے تو باقی پارٹ جو بچے گا ہمارے پاس اس کو ہم کیو سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. لیٹ کیو اسٹینڈ فار دا ورڈز از اے اسٹوڈنٹ ایٹ. اب پی اور کیو ان کو ہم کہیں گے پریڈیکیٹ سمبلس. اور اگر ہم یہ سینٹینس لکھیں کہ ایکس از اے اسٹوڈنٹ ایٹ دا ورچوئل یونیورسٹی, اسلم کی جگہ ہم نے ایکس لکھ دیا ہے. اور یا پھر اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ لکھیں ایکس از اے اسٹوڈنٹ ایٹ وائی, ورچوئل یونیورسٹی کی جگہ ہم نے وائی لکھ دیا ہے. تو ان کو ہم ڈینوٹ کر سکیں گے پی ایکس اور کیو ایکس وائی کے ساتھ, ویئر ایکس اینڈ وائی آر پریڈیکیٹ ویریبلس. ان کو ہم پریڈیکیٹ ویریبلس کہیں گے. پرٹیکولر ایگزامپل میں ایکس ہمارا جو تھا اس کی ویلیو کو ہم نے اسلم لیا ہوا تھا اور وائی کی ویلیو کو ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لیا ہوا تھا. تو ایکس کو کسی اور نام کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے وائی کو ہم کسی اور نام کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ بھی چیز خیال رکھیں کہ یہ ویریبلز جو ہیں یہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک ڈومین ہوگا. تو ایکس جب آپ ایکس کی جگہ اسلم کی بجائے آپ کسی اور نام کو لکھ سکتے ہیں.
مثلاً ایکس کی جگہ اسلم کی جگہ آپ آمنہ لکھ سکتے ہیں یا زاہد لکھ سکتے ہیں, لیکن ایکس کی جگہ آپ لیٹس سے کسی کالج کا نام نہیں لکھ سکتے. تو آپ کا ڈومین جو ہے نیمز آف پیپلز ہے. ایکس کے لیے آپ کے پاس ڈومین ہے وہ نیمز آف پیپل ہے, اور وائی کے لیے آپ کسی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے یا کسی انسٹیٹیوشن کا نام لکھیں گے. ہمارے پاس وائی کا ڈومین کیا بن جائے گا, نیمز آف انسٹیٹیوشنز. آپ اس میں ایگزامپل میں ہم نے ورچوئل یونیورسٹی لیا تھا, ورچوئل یونیورسٹی کی بجائے آپ کسی اور یونیورسٹی یا کسی اور کالج یا کسی اور انسٹیٹیوٹ کا نام لکھ سکتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے پاس ویریبلس ہوں گے دے ول ہیو دیئر اون ڈومین. تو اب جب ہم کنکریٹ ویلیوز اس میں انسرٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک پوری اسٹیٹمنٹ آ جائے گی, پراپر اسٹیٹمنٹ اس صورت میں آ جاتی ہے. پریڈیکیٹ کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں آپ. A predicate is a sentence that contains a finite number of variables and becomes a statement when specific values are substituted for the variables. The domain of a predicate variable is the set of all values that may be substituted in place of the variable. جو بھی ہم نے ایگزامپل لیا اس میں ایک پی ایکس تھا جس میں ایک اے کی ویریبل آ رہا تھا, اور ایک کیو ایکس وائی تھا جس میں دو ویریبلس آ رہے تھے. اور ایکس کا ڈومین میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹ از نیم آف دا پیپل, اور وائی کا ڈومین آپ کو بتا دیا ہے اٹ از نیمس آف انسٹیٹیوشنس. اچھا, اب الگوریدم میں ہم نے الگوریدم کا اسٹڈی کرنا ہے, تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب الگوریدم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم ان پٹ ویریبلس دیتے ہیں, اور اس کی کچھ یہ کہہ لیں کہ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں الگوریدم کی. ہم دو ویریبلس, جیسے ڈوین کے الگوریدم میں ہم نے دو ویریبلس دیے تھے, بوتھ فار پازیٹیو, اور ہماری جو آؤٹ پٹ ویریبلز ہیں وہ بھی اس میں ہمارے پاس دو نمبرز آئے تھے. تو ہم نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کو پریڈیکیٹ کی شکل میں ہم نے ایکسپریس کرنا ہے. تو جو ہمارا ان پٹ کا ڈوین والے الگوریدم کے کیس میں ہم کہیں گے کہ اے اینڈ بی یا جو بھی ان کے لیبلز ہم کرتے ہیں آر ٹو پازیٹیو انٹیجرز, اور جو اینڈ پہ ہم چاہتے ہیں کیو اینڈ آر ہمارے پاس دو نمبرز آ جاتے ہیں ویئر دے سیٹسفائی سرٹن اکویشن. ہمارے پاس اکویشن یہ آتی ہے وہ جو ہمارے پاس کوشن ریمائنڈر تھیورم کے ساتھ اکویشن آتی تھی کہ n از اکول ٹو ڈی انٹو کیو پلس آر. ویریبلس کو, ان ویریبلس کو اس اکویشن کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. اب ان کو ہم کہتے ہیں پری کنڈیشنز. جو ہم نے پہلے لوپ سے پہلے ہم جو دیتے ہیں ان پٹ ویریبلس دے رہے ہوتے ہیں وہ پری کنڈیشنز ہی ہیں. تو ڈوین کے الگوریدم میں ہمارے پاس ایک پرٹیکولر پری کنڈیشن ہے کہ ہم دو ویریبلس دیں گے اور ان کی یہ کنڈیشنز ہوں گی. تو ان اے وے اس کا پریڈیکیٹ ہم بتا رہے ہوتے ہیں, ایک پریڈیکیٹ فارم میں. یہ پری کنڈیشنز جو ہیں ایک پریڈیکیٹ کی فارم میں بتائی جائیں گی, اور جو آؤٹ پٹ ہم لے رہے ہیں ان کو بھی پریڈیکیٹ کی فارم میں ہم بتائیں گے. تو یہ پری کنڈیشنز اور پوسٹ کنڈیشنز کو فارملی ڈیفائن ہم کرتے ہیں اس طرح. Consider an algorithm that is designed to produce a certain final state from a given state. Both the initial and final states can be expressed as predicates involving the input and output variables. Often the predicate describing the initial state is called the precondition of the algorithm, and the predicate describing the final state is called the post condition of the algorithm. اچھا, ان ڈیفینیشن کو کلیئر کرنے کے لیے وی کنسیڈر فیو ایگزامپلس. ہم چند ایگزامپلس لیتے ہیں. ایک تو وہی ڈوین کی ایگزامپل ہے, ملٹیپلیکیشن کی ایگزامپل ہے, اور ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس پری کنڈیشنز کیا ہیں اور پوسٹ کنڈیشنز ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں. پہلی ایگزامپل میں ہم دو نمبرز کا پروڈکٹ لے رہے ہیں. تو ان پٹ ظاہر ہے کہ دے ول بی ٹو نان نیگیٹو نمبرز, m اور n ہم لے رہے ہیں. تو الگوریدم ٹو کمپیوٹ اے پروڈکٹ آف ٹو نان نیگیٹو انٹیجرز, اس کی پری کنڈیشن یہ ہوگی دا ان پٹ ویریبلز m اینڈ n آر نان نیگیٹو انٹیجرز, اور پوسٹ کنڈیشن ہو جائے گی دا آؤٹ پٹ ویریبل اس میں ایک ہمارے پاس آئے گا اور اس کی ویلیو ہوگی m انٹو n کے برابر. الگوریدم دوسری ایگزامپل میں الگوریدم ٹو فائنڈ دا کوشنٹ اینڈ ریمائنڈر آف دا ڈوین آف ون پازیٹیو انٹیجر بائی اندر. اس کی پری کنڈیشن میں ہم ان پٹ ویریبلز اے اینڈ بی لیں گے, دو ہم نے لینے ہیں پازیٹیو انٹیجرز کے طور پہ, دونوں کو پازیٹیو انٹیجر ہونا چاہیے.
یہ ہماری پری کنڈیشن ہوگی. اور آؤٹ پٹ ویریبل میں ہمارے پاس کوشنٹ اور ریمائنڈر آنے چاہیے which satisfy a certain equation. The output variables q and r are positive integers such that n is equal to b into q plus r, where 0 is less than or equal to r and less than b. اگلی ایگزامپل میں ہمارے پاس الگوریدم ہے جس میں کہ ایک ون ڈائمینشنل ارے کو ہم سارٹ کریں گے. ہمارے پاس ایک ون ڈائمینشنل ارے آف ریئل نمبرز کی ہے اور اس کو ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں ان ڈسینڈنگ اور اسینڈنگ آرڈر. تو پری کنڈیشن میں ہمارے پاس ان پٹ ویریبلز آر دا ان پٹ ویریبل a1 a2 a3 از اے ون ڈائمینشنل ارے آف ریئل نمبرز, اور the output variable b1 b2 bn is a one dimensional array of real numbers with same elements as a1 a2 up to an, but with the property that bi is less than or equal to bj whenever I is less than or equal to j. یعنی آؤٹ پٹ میں بھی ہمارے پاس وہی ارے واپس آ رہی ہے لیکن now in a sorted form. Okay, اب ڈوین الگوریدم کو ہم دوبارہ وزٹ کرتے ہیں فار انٹروڈیوسنگ فیو مور ٹرمینالوجیکل ٹرم. ڈوین الگوریدم میں پہلے ہم پری کنڈیشن لکھیں گے a از اے نان نیگیٹو انٹیجر اینڈ d از اے پازیٹیو انٹیجر. پھر while r از گریٹر دین اور اکول ٹو d, یہ جو ہم نے while کے ساتھ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے اس کو ہم گارڈ کہیں گے. اور اس کے بعد باڈی آف دا لوپ میں ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, پھر اینڈ while ہے اور پھر پوسٹ کنڈیشن آ رہی ہے. اچھا, اب ہم نے لوپ کریکٹنیس آف الگوریدم کی بات کرنی ہے, اور جس ریزلٹ کو ہم یوز کریں گے فار فائنڈنگ دا کریکٹنیس آف لوپ اس کو ہم کہتے ہیں لوپ انویریئنٹ تھیورم. اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. تو اس کی پہلے لوپ کی ہمارے پاس جو فارمل شیپ بنتی ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیں. دا میتھڈ آف لوپ انویریئنس از یوز ٹو پروو کریکٹنیس آف اے لوپ ود ریسپیکٹ ٹو سرٹن پری اینڈ پوسٹ کنڈیشنز. اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل آف میتھمیٹیکل انڈکشن. لوپ میں پہلے پری کنڈیشن آف دا لوپ آئے گی, پھر وائل کے بعد ایک ہمارے پاس جی آئے گا جس کو ہم گارڈ کہیں گے. پچھلی اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس وہ گارڈ تھا آر از گریٹر دین اور اکول ٹو ڈی, اور اس کے بعد پھر باڈی آف دا اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی. اور شرط اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لوپ سے باہر برانچ آؤٹ نہ کرے. نن کنٹین برانچنگ اسٹیٹمنٹس دیٹ لیڈ آؤٹ سائڈ دا لوپ. پھر اینڈ وائل اور پھر پوسٹ کنڈیشنز آف دا لوپ آ جائیں گے ہمارے پاس. اچھا, اب ہم نے الگوریدم کی کریکٹنیس کی بات کرنی ہے. تو میتھمیٹکس میں جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پراپرلی اس کو ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. تو کریکٹنیس کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی کے طور پہ کہ کریکٹنیس ہم کسے کہیں گے, وٹ از کریکٹنیس آف اے الگوریدم. تو اس کی کریکٹنیس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں. A loop is defined as correct with respect to its pre and post conditions if and only if when the algorithm variables satisfy the precondition for the loop and the loop is executed, then the algorithm variables satisfy the post conditions of the loop. تو کسی بھی لوپ کو ہم کریکٹ اس وقت کہیں گے جب پری کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہوں, تو لوپ کے ایگزیکیوشن کے بعد پوسٹ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو رہی ہوں. تو یہ اس کی کریکٹنیس کی فارمل ڈیفینیشن آ گئی. اب ہم تھیورم کی طرف آتے ہیں, ایکچوئل تھیورم جس کو ہم کہیں گے لوپ انویریئنٹ تھیورم. Let a while loop with guard G be given, together with pre and post conditions that are predicates in the algorithm variables. Also, let a predicate in called the loop invariant be given. If the following four properties are true, then the loop is correct with respect to its pre and post conditions. یہ چار پراپرٹیز ہیں. پہلی پراپرٹی ہے بیسس پراپرٹی. دا پری کنڈیشن آف دا لوپ امپلائز دیٹ I0 از ٹرو بفور دا فرسٹ آئٹریشن آف دا لوپ. نیکسٹ پراپرٹی ہے انڈکٹیو پراپرٹی. اف دا گارڈ G اینڈ دا لوپ انویریئنٹ IK آر بوتھ ٹرو فار این انٹیجر K greater than or equal to 0 before an iteration of the loop, then K+1 is true after the iteration of the loop. Third condition ہے eventual falsity of guard. After finite number of iterations of the loop, the guard becomes false. اور fourth condition ہے correctness of the post condition. If n is the least number of iterations,
after which G is false and IN is true, then the value of the algorithm variables will be as specified in the post condition of the loop. اچھا اب ہم نے اس تھیورم کو جس کو ہم نے اسٹیٹ کیا ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس آئی این جس کو ہم لوپ انویریٹ کہہ رہے ہیں اٹس اے پریڈیکیٹ, اور یہ 4 کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے. چاروں کنڈیشنز ہم نے لسٹ کی ہوئی ہیں. اب پہلی جو کنڈیشن ہے, ہم نے پروف کا میتھڈ جو ہوگا اس تھیورم کے پروف کا میتھڈ اٹ ول بی بیسڈ آن میتھمیٹیکل انڈکشن. اور میتھمیٹیکل انڈکشن میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم ایک بیسس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انڈکشن کا ہائپوتھیسس کرتے ہیں. انڈکٹیو اسٹیپ آتا ہے, پہلے بیسس کا اسٹیپ آتا ہے, اس کے بعد انڈکشن کا اسٹیپ آتا ہے. تو پہلے وہی 2 اسٹیپس ہیں. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئی این از ٹرو فار آل این گریٹر دین اور اکول ٹو 0. جس طرح ہم انڈکشن میں کرتے ہیں نا, تو پہلے ہم نے اس کو 0 کے لیے آئی 0 کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اٹ از ٹرو, اس کا بیسس بناتے ہیں. تو وہ تو آلریڈی گیون ہے, کنڈیشن 1 میں آلریڈی گیون ہے. پھر کنڈیشن 2 میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی کے ٹرو ہے تو پھر آئی کے پلس 1 بھی ٹرو ہے. تو بیسس بھی ہم نے اسٹیبلش کر دیا اور انڈکٹیو اسٹیپ بھی کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی این از ٹرو فار آل ویلیوز آف این, یہ ہم اسٹیبلش کر دیتے ہیں. تو ان اسٹیپس کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ آئی این بی اے پریڈیکیٹ دیٹ سیٹسفائز پراپرٹیز 1 through 4 آف دا لوپ انویریئنٹ تھیورم. پراپرٹیز 1 and 2 اسٹیبلش دیٹ پراپرٹی 1 اور 2 ہماری وہ بیسس پراپرٹی اور انڈکشن کی پراپرٹی ہے, وہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ فار آل انٹیجرز n greater than or equal to 0 if the loop iterates n times then in is true. اچھا, تو پراپرٹی 1 اور 2 اس چیز کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ اگر لوپ کو ہم n ٹائم اٹریٹ کریں گے تو in will be true. اچھا, تھرڈ پراپرٹی جو ہے وہ ایونچوئل فالسٹی کی پراپرٹی ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر ہمارا جو گارڈ ہے اٹ ول بیکم فالس, وہ جی کنڈیشن ہماری فالس ہو جائے گی. اگر یہ کنڈیشن اس میں شامل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوپ ول کیپ آن آئٹریٹنگ انفینٹلی. تو یہ کنڈیشن اس لیے اس میں رکھی گئی ہے کہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر گارڈ جو ہے یہ فالس ہو جاتا ہے. اچھا, جس اسٹیج کے اوپر گارڈ فالس ہو جاتا ہے اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ n کی ویلیو کیا ہے, اور پھر ہماری فورتھ کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گی کہ ہمارا جو لوپ ہے اٹ از کریکٹ. تو تھرڈ کنڈیشن میں دیکھیں کہ پراپرٹی 3 انڈیکیٹس دیٹ دا گارڈ جی بیکمس فالس آفٹر فائنائٹ نمبر n آف آئٹریشنس. تو یہ ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لوپ ہے اٹ ول رن اونلی اے فائنائٹ نمبر آف ٹائمس. تو وہ فائنائٹ نمبر آف ٹائمس ہم نوٹ کر لیتے ہیں کتنی دفعہ یہ لوپ آئٹریٹ ہوا ہے, تو اٹ ول فالو دیٹ in از ٹرو. اب پراپرٹی 4 کو دیکھیں. پراپرٹی 4 کو ہم اسٹیٹ کر رہے ہیں اف n از دا لیسٹ نمبر آف آئٹریشنز آفٹر وچ g is false and in is true, then the values of the algorithm variables will be as specified in the post conditions of the loop. اچھا, تو فورتھ کنڈیشن بیسیکلی ایک امپلیکیشن ہے وچ از کنڈیشن کے مطابق وچ امپلیکیشن از ٹرو. اب امپلیکیشن میں پی پارٹ تو ٹرو ہے, تو اس کا مطلب ہے پی امپلائز کیو میں اگر امپلیکیشن ٹرو ہو اور پی ٹرو ہو تو پھر کیو بھی ٹرو ہو جاتا ہے. اب اس میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ گارڈ فالس ہو چکا ہے اینڈ in is true, اور therefore اس کا جو کیو پارٹ ہے, اگلا پارٹ جو پی امپلائز کیو میں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیو از آلسو ٹرو. یہ امپلیکیشن بھی کی ٹروتھ کے لیے ہم لاجک میں یہ اسٹڈی کر چکے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے G is false and in is true, then the values of the algorithm variables are as specified in the post condition of the loop. تو ہمارے الگوریدم کے ویریبلس کی ویلیوز وہی آ گئی ہیں جو کہ پوسٹ کنڈیشن میں ہم نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں, اور یہی ہماری کریکٹنس کی ریکوائرمنٹ تھی. پہلے ہم نے اس سے پہلے ہم نے کریکٹنس کو ڈیفائن کیا تھا. تو اگر پوسٹ کنڈیشنز بھی ویلڈ ہو جائیں, اگر ٹرو ہو جائیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا جو الگوریدم ہے دیٹ از ٹرو. تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی بھی الگوریدم ان 4 پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرے گا دین اٹ ول بی اے ٹرو الگوریدم, اٹ ول بی اے کریکٹ الگوریدم. اچھا, آج کا لیکچر میرے خیال ہم آج کنکلوڈ کرنے والے ہیں. تو اٹ واز کمپیریٹیولی ڈفرینٹ فرام دا پریویس لیکچرز. آپ نے خیال نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی آج سے پہلے لیکچرز کیے ہیں ان میں ہمارا زیادہ ایمفیسس جو تھا وہ ایگزامپلس پہ اور ایکسرسائزز پہ تھا.
آج کے لیکچر میں ہم نے ریلیٹیولی کوئی ایگزامپلز یا ایکسرسائزز نہیں کی اور ہم نے زیادہ تھیوریٹیکل کیا ہے، لیکن یہ تھیوریٹیکل پارٹ جو ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ کنسیپٹ جو ہیں یہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہی کنسیپٹ آپ کو کمپیوٹر سائنس میں بھی یوز کرنے ہوں گے. اچھا، اب ہم نے تھیورم کو تو اسٹیٹ کر دیا ہے. اب اس تھیورم کو ہم نے یوز کرنا ہے فار پروونگ کریکٹنیس آف سرٹن الگوریدمس. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کریکٹنیس کو پروف کرنے کے لیے ہم الگوریدم کو اسٹیٹ کریں گے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ یہ چاروں کنڈیشنز جو سیٹسفائی ہو رہی ہیں. ہم نے ایک لوپ انویرینٹ ڈیفائن کرنا ہوگا الگوریدم کے لحاظ سے. الگوریدم کے لیے ہم نے ایک لوپ انویرینٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ چاروں کنڈیشنز تھیورم کی ٹرو ہیں اور اٹ ول فالو دیٹ دا الگوریدم از ٹرو. تو میرا خیال ہے آج کے لیکچر کے لیے یہ کافی ہے اینڈ وی شل prove correctness of few algorithms in our next lectures. So I say goodbye to you for now.